السلام علیکم. وعلیکم السلام جی بھیا. جی جی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ یوگا کا اسلام میں کیا تصور ہے؟ ممنوع ہے تو کس وجہ سے ممنوع ہے؟ یہ میں نے پروگرام کے اندر بتا دیا 3 پوائنٹس بلکہ 4 پوائنٹس رکھے تھے میری نظر میں. باقی میں کوئی مفتی کو اسکالر نہیں ہوں. آپ کسی اسکالر سے پوچھیں گے ارمان بھائی تو زیادہ بہتر ہو جائے گا. میں نے اپنی رائے اپنا جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ دے دی ہے. میری نظر کے اندر یوگا جو ہے یہ اسلامک پوائنٹ آف ویو کی نظر سے میری نظر میں جو میں سمجھ پایا ہوں, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں یہ بھی ساتھ بول رہا ہوں, میری نظر کے اندر حرام ہے. جی. حرام بھی اور تو شرک ہے. کس بنیاد پہ؟ ہاں یہ 3 چیزیں میں جی نے 4 پوائنٹس جو ہے پروگرام کے اندر بیان کر دی ہے. میں نے آپ کے لیے مختصر اپنی اسٹیٹمنٹ دہرا دی ہے. باقی ڈیٹیل کے اندر پیچھے پروگرام میں نے ایکسپلین کیا ہے کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کیوں مسلمانوں کو یوگا نہیں کرنا چاہیے اور اس کے پیچھے کیا پوائنٹس ہیں اور یوگا کے الٹرنیٹ اسی ہمارے پاس سلسلے کیا کا. موجود. جی ٹھیک ٹھیک, تو اس سے جڑا اگلا سوال یہ ہے کہ اگر جو ہندوؤں کے عقائد سے جڑے ہوئے ہیں, ہندوؤں کی آستھا ہے یا پھر اس میں شلوک پڑھے جاتے ہیں, ان کو اگر جی نکال دیا جائے کہ جس میں ورزش کی طرح لگتا ہے, اور کسی دوسرے دھرم کی اچھی چیزوں کو لینا اسلام میں کوئی یہ خراب بات تو ہے نہیں. ہاں, مگر اچھا ثابت کرنا پڑے گا نمبر 1. نمبر 2 یہ چیز ہے دوسرے دھرم کی اچھی چیزوں کو لینا یہ غلط نہیں ہے. اسلام کے اندر رول دکھائیں مجھے, قرآن سے اور حدیث سے دکھانا ہے کہ دوسرے دھرم کی جو اچھی باتیں ہیں ان کو آپ نے لے لینا ہے, یہ دکھائیں. جی. ہاں جی. ہاں بتا دے رہا ہوں. ہم. دوسرے دھرم کی اچھی باتوں کو یہ ثابت کرنا ہے. دوسرے دھرم کی اچھی باتوں کو. ہاں جی, آپ کا کلیم یہ ہے اور آپ نے کہا اسلام منع تو نہیں کرتا. ہاں جی ہاں دیکھیے. دکھائیے. جی بھائی. جی وہ آیت ہے یا حدیث ہے؟ حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دوسری قوم کی کچھ چیزوں کو کرتے ہوئے دیکھا تو پھر ہاں بتائیں. صحابہ سے بتائیں. لکھا ہاں بتائیں. ہے وہ مل ہی نہیں رہا ہے. ہم. کوئی مثال آئے گی سامنے تو ہی بات کر پائیں گے نا کہ کیا قبول کیا اللہ کے رسول نے, تبھی تو پتہ چلے گا, پھر رولنگ آئے گی سامنے. اب دیکھیں ایک حدیث ہے, میں دکھا دیتا ہوں آپ کو, ٹھیک ہے؟ جی دکھا دوں؟ ہاں دکھا دیجیے. ہاں جی میں دکھا دیتا ہوں, رکیے گا ذرا. من ایک تشبہ منٹ. بقوم. ہاں جی. دکھائیے دکھائیے. من تشبہ بقوم فہو منہم. یہی نہیں دکھا رہے ہیں. یار ارمان بھائی آپ تو بڑے نالج والے بندے ہیں, آپ کو تو پہلے پتا ہے, تو بات ٹھیک ہے. عامر اپنے والا ریفرنس یاد نہیں, ہمارا والا یاد ہے ان کو. ہاں یار دیکھو نہیں وہ اصل ارمان میں بھائی یہی نہیں. ہاں دیکھیے. جی ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد میں اہل حبشہ کو نیزوں سے کھیلتے ہوئے دیکھا تو فرمایا دو نکم یا بنی ارکد تعلم الیہود ان فی دیننا فسح. اے بنو ارکد تم اسے مضبوطی سے تھام لو تاکہ یہود کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے مذہب میں کشادگی ہے. اچھا, اب آپ نے ثابت کرنا ہے کہ نیزہ بازی جو ہے نا اہل حبشہ کے دھرم کا حصہ تھا. جی, کیونکہ آپ کا کلیم یہ ہے کہ دوسرے دھرم کی چیزوں کو, ٹھیک ہے نا, یہ یاد رکھنا ہے آپ نے. کلیم ایک دو چیزیں ذہن میں رکھنی ہے ارمان بھائی, ایک اپنا کلیم اور ایک اپنی دلیل, ٹھیک ہے؟ یہ نیزہ بازی اہل جی جی. حبشہ کے دھرم کا حصہ تھا جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپٹ کیا. ہاں یہ ثابت کرنا ہے. جی بہت ہاں بہت سارے کھیل جو ورزش کی شکل سے تھے اس کو بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا تھا. سنیں ارمان بھائی, دو چیزوں پہ فوکس کرنا ہے. نمبر 1 جی آپ کا کلیم کہ دوسرے دھرم کی جی اچھی چیزوں کو اللہ کے رسول نے سویکار کیا ہے, ٹھیک ہے؟ اور جی. دوسرا آپ کی دلیل سیم ہونا, یہ چیزیں آپ نے دکھانی ہے. تو گویا کہ یہ نیزہ بازی جو ہے یہ اہل حبشہ کا یہ نہیں تھا. اب ثابت آپ نے تو کرنا ہے, اس مجھ سے نہیں حدیث کا پھر پوچھنا.
وہ نہیں تو پھر اس حدیث کا کیا مطلب ہوا کہ وہ آپ نے بتانا ہے، اس میں اسلام میں کشادگی وہ ہے؟ آپ نے بتانا ہے، وہ آپ نے بتانا ہے. مجھے میں اس سے یہی سمجھا تھا کہ آپ نے جو سمجھا ہے نا وہ ثابت نہیں ہو رہا یہاں سے، یہ مسئلہ ہے. آپ نے یہ بتانا ہے. آپ کا کلیم ہے دوسرے دھرم، نیزہ بازی اہل حبشہ کے دھرم کا حصہ تھا، یہ آپ نے بتا دینا. نیزہ بازی اس وقت پوری دنیا میں تھی یار، کامن سینس کی بات ہے. ارمان بھائی کیوں ضد کر رہے ہیں؟ نیزہ بازی پوری دنیا کے اندر چلتی تھی. نیزہ بازی پوری دنیا کے اندر چلتی تھی اپنے ڈیفنس کے لیے. کوئی اہل حبشہ خاص تھے جن کے پاس نیزے تھے؟ اہل فارس کے پاس نہیں تھے نیزے، وہ نہیں تلوار چلاتے تھے، تیر چلاتے تھے، ہندوستان میں نہیں تھے. یہ یاد رکھیں، دو چیزوں میں فرق سمجھنا ہے. ایک تو آپ نے اب آ جاتے ہیں آپ کے اصل سوال کی طرف. آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، چھوڑ دیں اسے، رہنے دیں. زیادہ سے زیادہ جو آپ پیش کر ٹھیک سکتے ہیں وہ اہل کتاب. ہاں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اہل کتاب کی کچھ چیزوں کو آپ پیش کر سکتے ہیں. اس کے بارے میں اصول قرآن کے اندر سورہ آل عمران میں آیت 64 میں آیا، تعالوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم. سوا، ٹھیک ہے، جی جی تو یہ یاد رکھنا ہے. ہاں، سواء بیننا و بینکم، اور توحید کی تخصیص کر دی. چلیں اگر جنرک اصول نکال بھی لیں تو یہاں سے تصدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلتی ہے. یعنی آپ نے یہ سمجھ لینا ہے، اب آپ نے نقطہ سمجھنا ہے ارمان بھائی، دوسرے دھرم کی ٹھیک صرف ان چیزوں کو ہم قبول کریں گے جن کو اللہ کے رسول نے قبول کیا، کیونکہ وہ شارع تھے. آپ کے جی بعد جی ارمان، عامر حق، بسالت، رور یا کسی مسلمان کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس قیاس کی بنیاد کے اوپر یوگا کو گھسیڑ لے، ٹھیک ہے، اور رام مندر کے اناگوریشن کو گھسیڑ لے، اور ہولی کی جی سیلیبریشن کو گھسیڑ لے، اور نیو ایئر کی سیلیبریشن بے کو شک گھسیڑ لے، اور میری کرسمس کی جناب سیلیبریشن کو گھسیڑ لے. ٹھیک ہے نا، یہ یاد رکھنا. جن چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا اپنی زندگی کے اندر، ہم انہی کو فالو کریں گے، اس سے بڑھ کر کچھ بھی اس کے اوپر قیاس کھڑا نہیں کریں گے. البتہ واپس آ جائیں. اب آپ نے کہا یوگا کے اندر سے منتر منتر نکال کے ان چیزوں کو کر لیا جائے. پہلے تو آپ کو یہ ثابت نہیں، کرنا ہے میں کہ جو میں نے میں نے صرف یہ پوچھا ہے کہ اگر نکال دیا جائے تو اس میں کوئی حرج ہے یا نہیں؟ کر لیا ہے جائے نہیں کہہ رہا ہوں، پوچھ رہا ہوں. ہے حرج ہے، ان حرج کو میں نے سامنے بیان کر دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ جی وسلم نے مشاہبت ظاہری ہوتی ہے، مشاہبت. مثال جی کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ کے اندر آئے تو یہود کو دیکھا کہ ان کی مونچھیں بڑی ہوئی تھیں اور داڑھی کو کترتے تھے. یہ ظاہری مشابت تھی. اللہ کے رسول نے کہا مونچھوں کو کترو اور داڑھی کو چھوڑ دو، یعنی مونچھوں کو کتر دو، جی اس کو چھوٹا کرو اور داڑھی کو لمبا کر دو. کسی قسم کی جی ظاہری سن رہا مشابت، ہاں کسی قسم کی ظاہری مشابت بھی اللہ کے رسول نے کسی دوسری قوم سے قبول نہیں کی. اس سے یہ نقطہ آپ کو سمجھ آتا ہے کہ اگرچہ منتر جنتر نکال دیے جائیں پھر بھی اگر کوئی کام ہندوؤں کے دھارمک کاریہ سے ایک سمان ہوگا یا مشابت ہوگی، ہم اس کو ریجیکٹ کر دیں گے. میں نے اس کی مثال دی تھی جیسے ہاتھ جوڑنا، ہاتھ جوڑ کے نمسکار، پرنام وغیرہ اس طرح کی کوئی چیزیں کرنا، یہ حرام ہے. حتیٰ کہ ٹھیک ہے، عامر بھائی یہاں تک، ارمان بھائی یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے اور 10 عاشورہ کے دن یہ پایا کہ اہل یہود اس دن کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا اور رکھنے کا حکم دیا. اس کے بعد جب صحابہ نے یہ بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے تو ہمیں یہ کہا ہے کہ اہل یہود، اہل نصارہ کی، یا اہل جو مشرکین ہوتے ہیں جو غیر مسلمین ہیں، ان کی تو آپ کو مخالفت کرنے کا حکم دیتے ہیں ہم، تو اس سے تو مشابہت ہو جائے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس چیز کا اندازہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہوں گا تو ایک روزہ مزید رکھوں گا تاکہ ان کی مخالفت ہو، یعنی کہ روزہ رکھنے میں بھی مخالفت ہو رہی ہے، حالانکہ وہ روزہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے ان کے لیے رکھا جا رہا ہے، آنر بڑا کے لیے پیارا رکھا پوائنٹ، بڑا ہے. پیارا پوائنٹ، ماشاء اللہ اچھا ماشاء اللہ. ہاں ہاں، تو اس پہ ایک یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے ہیں تو 10 سال وہاں رہے ہیں، تو 9ویں سال میں وہ عاشورہ کا روزہ رہے تھے. کیا ہوا؟ 9ویں سال میں عاشورہ کا روزہ رہے تھے یا اس سے پہلے بھی رہتے رہے تھے؟ مجھے اس کا علم نہیں ہے اور اس سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے. اصل میں جو استدلال انہوں نے کیا وہ استدلال میٹر کرتا ہے، نہیں تو وہ استدلال یہ اس پہ میٹر وہ کرتا ہے وہی ارمان میں بھائی، جی استدلال یہ جی میں میٹر یہ کرتا پوچھ ہے. رہا سن لیں ذرا، ہوں. جی ہاں آواز تھوڑی ڈیلے ہو جی رہی ہے اب. استدلال یہ میٹر کرتا ہے کہ اللہ کے رسول نے دوسری قوم سے مشابہت کرنے سے منع کر دیا، یہ ہے استدلال اس حدیث کا، سمپل. اب یہ آپ ڈھونڈیں، بلکہ مجھے بھی نیکسٹ ٹائم آئیں گے بتائیے گا
کہ یہ عاشورے کا روزہ کس ٹائم شروع ہوا تھا، یہ مجھے بھی دیکھنا ہے، میرے بھی نالج میں نہیں ہے، مجھے دیکھنا پڑے گا اس پر۔ اس پہ ٹھیک جو ہے، سوال میرا تھا وہ، چلیے ٹھیک ہے، ہاں سوال تو کور ہو گیا ٹھیک ہے، آپ کا، سوال تو کور ہو گیا ہے۔ اگر آپ منتر جنتر نکال بھی دیں گے ظاہری مشابہت رہے گی، مشابہت کا مطلب ہی تشابہ کا مطلب ہوتا ہے ظاہری مشابہت، ٹھیک ہے نا؟ ہاں ہاں وہ سمجھ میں آ بھی گئی، وہ لاجیکل بات ہے کہ اگر جی بہت مسلمان مان لو مسجد میں نکاح کرنا ہے، نکاح کہیں بھی کر سکتا ہے، مباح اور کسی وقت بھی کر سکتا ہے، اگر جا کے مندر میں کرے تو بھائی یہ اب ظاہر سی بات ہے یہ ہے، لیکن وہی رواج بن جائے گا، اس لیے وہ منع کر دیا گیا ہے کہ ایسی چیزوں سے دور رہا جائے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک جی ہے، ٹھیک جی بالکل۔ اب دیکھیں ٹھیک ہے، قربانی ہے، قربانی جو ہم اللہ کے لیے کرتے جی ہیں، اس کا ذکر کر دیا گیا جی احادیث کے اندر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ نے قربانی کسی ایسی جگہ پر بھی نہیں کرنی جہاں مشرک لوگ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جانور ذبح کر رہے ہوں، وہاں بھی نہیں کرنی، اس جگہ پہ جی بھی جی، نہیں۔ پتا کیوں؟ کیونکہ وہی مسلمان کا، سمجھ میں آ گیا۔ ہاں مسلمان کا یہ امپریشن بھی نہیں جانا چاہیے کہ وہ کسی شرک کے اندر مبتلا ہے۔ بہت شکریہ ارمان بھائی، آگے بڑھتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، شکریہ، السلام۔